علماء نبی پاک دے معراج دے 3 حصے فرماندے ہیں. ایک ہے مکہ شریف تو لگ کے مسجد اقصی تک، یہ ایک حصہ ہے، یہ ایک روٹ ہے. سمجھ آئی؟ اینو آکھیا جاندا اسرا. سمجھ آ رہی؟ یہ نام کیا ہے؟ اسرا. اس معراج دا انکار، اتنے حصے دی معراج دا انکار کرنے والا کافر ہے، دائرہ اسلام تو فارغ ہے، یاد رکھ لو. دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے مسجد اقصی تو لگ کے سدرۃ المنتہا تک. اے دا ذکر بھی بعض آیات دے وچ اشارت النص موجود ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی احادیث جنوں اخبار احاد آسیا جاتا ہے، اور اخبار احاد دے وچ بھی جڑا سب تو اونچا درجہ ہے اخبار مشہورہ، ان احادیث تو یہ بات ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد اقصی تو سدرۃ المنتہا تک تشریف لے کے گئے. توجہ ہے نا؟ اناندہ منکر گمراہ بھی ہے، اور اگر اس بات تے اڑ جاوے قرآنی آیات اور حدیث ویکھ کے تے علماء فرماندے نے اگر اڑ گیا ہے تے او بھی اپنے آپ نو دائرہ اسلام تو فارغ کر باندا ہے، ورنہ اہل سنت دے مسلک تو دور ہو ہی گیا ہے نا وہ بندہ. سمجھ آئی؟ اور پھر رہ گیا سدرۃ المنتہا تو اگے لا مکان، قرب خاص اور رب دا دیدار. اے بھی قرآن دی آیات دے وچوں اشارت النص یہ بات ثابت ہے. توجہ ہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور اس دا انکار کرنے والا بھی اپنے آپ نو اہل سنت دے راستے تو الگ کر لیندا ہے. انہاں دا انکار نہیں کیتا جا سکدا. علماء نے اس تے بڑا کلام فرمایا ہے، کاش کہ کوئی پڑھن والا ہوے، پھر سنن والا ہوے، پھر سناون والا بھی ہوے. بہرحال آج دی نشست دے اندر جتنا ہو سکیا میں عرض کراں گا تاکہ عقیدہ بھی سیٹ ہوے. اور سانو او واقعہ پڑھ کے سناؤ، واقعہ سنا کے اسی اپنے عقیدے نو کھڑے لین لا بیٹھے ہیں. پہلو عقیدہ تے سن لو، ساڈا عقیدہ ہے کیا اس معاملے دے بارے؟ ساڈا عقیدہ یہ ہے اہل سنت دا، پوری امت دا عقیدہ یہ ہے نبی پاک علیہ السلام جاگدیاں جسم دے نال، نہیں توجہ فرمائی، جاگدیاں جسم دے نال، روح مال جسد، آپ نو ساری سیر کروائی گئی اور آپ نے اپنے رب دا دیدار فرمایا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی معراج، اس بات نو یاد فرما لو. گرامی قدر حضرات، اگلی بات بھی انتہائی توجہ طلب ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی معراج اگر خواب دے وچ ہوندی نا تے کدی رولا نہ پونا. دیکھو نا، اگر میں کہاں کہ ساڈے بھائی علامہ مختار صاحب غفوری تشریف فرمان، میں انہاں نو آکھاں یار میں خواب دے وچ راتی آیا 18 اتوں گیا میں گڑھ موڑ، پھر حضرت سلطان باؤ دربار، پورا پاکستان گھومیا، مڑ میں انڈیا ٹور گیا، اوتھے مودی نو 2-4 چماٹا ماریاں، بھائی سانو اکھی جو کٹدا ودا ہے. سمجھ آئی نا؟ اونوں ذرا لتر پولا کر کے تے ہٹ کے میں سیدھا چلا گیا نیوزی لینڈ. او بندہ جس نے مسجد دے اوتے فائرنگ کیتی ہے اور اودا ہاتھ سیٹ کیتا ہے. اچھا اس تو بعد میں پوری دنیا گھومی، اس تے میں بعد وچ کلام کراں گا. سمجھ آئے؟ پوری دنیا میں گھوم کے تے میں آ گیا. انہاں کہنا مولوی صاحب گل اے وے تسی گئے ہو خواب دے وچ، میرے پارو 2 گھنٹے ہو رہے ہیں میں نہیں توجہ فرمائی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیوں جی؟ انہاں کہنا بھی تو بھاویں 2 گھنٹے ہو رہے ہیں، خواباں چ بندے جاندے ہی رہندے سواد تاں ہا جے بطور جسم جاویں. ہاں مڑ میں ویکھاں تو کیویں جاننا، مڑ تیری شان بڑا، خواباں تے بندے ویندے ہی رہندے. توجہ ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام دی معراج دا منکر لوگ بڑے ہی تھا کہ او خواب مندے نے، جبکہ نبی نو معراج خواب وچ نہیں ہویا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جڑا معراج نصیب ہویا ہے نا، یہ اگر خواب والا ہوندا تو کسی نے انکار کوئی نہ کرنا. کیا بات ہے، واہ واہ. یہ لوگ منکر بڑے، لوگوں پیڑ ہی تھا ہوندی ہے بھی آتے نے نبی جسم کے ساتھ گیا. نہیں سمجھ آئی میری بات کی؟ پیڑ ہوئی تھا ہے. ہم نے کہا یہی تو بات ہے. خیر یہ نسل تو چلتی ہے نا. نبی پاک جو معراج کر کے تشریف لیا نا تو خانے کعبے دے نال ٹیک لا کے بہ گئے. آپ نے فرمایا مراتی ہے ساری سیر کر رہے. ابو جہل اینڈ کمپنی ہال ہال چگتی ہوں. انہوں نے کہا یہ کیسی ہو سکتا ہے بھائی، ایک رات میں اتنا سفر؟ وہ دا کہ آسمان والی گل تو پہلو بعد ہی مکئی سائیں ایتھوں لے کے مسجد اقصی تائیں منجنا کئی سوکھا ہے. اور تیز سواری ہوئے تو 2 مہینے منجن تے 2 آمن تے، یا 1 مہینہ جان تے 1 آمن تے تسی راتوں رات گئے بھی ہو تے آئے بھی ہو. لا نہیں توجہ فرمائی میں کی یاد ہے انہوں کو اللہ یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا تسی جو مرضی کر لو میں ہو آیا ہی نے. اور فرمایا میں دیکھ آیا. اچھا وہ تو جناب ابو جہل اینڈ کمپنی انہوں تو حال حال تے ککا چگتی بھی ایک ہی بنیا جناب. اسی تو پہلے نبینا سے مندر یہ نوی گل چکیتی ہے، ایکو رات گئے تے آئے. میں کیا بس اس ویلے دا ابو جہل صرف یہ انکار کردا کہ نبی ایتھوں اوتھوں تو ہی نہیں گئے ہیں تے ہون والا دا نبی اس سوتے نہیں گئے. میں کہ کوئی نہیں، خون اپنا اپنا ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے نا. ہم تو صرف ہیں اعلی حضرت کے دار کے نوکر. سمجھ آئی نا؟ سونا میرا پیارا بھرا، میرا بزرگ، میرا سجن، اصل گل کیا ہے
نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا میں بالکل گیا. انہوں نے آخیا یار اج موقع ہے یہ گل مننے چمدی نہیں. صدیق اکبر قدرتن کوئی نہیں آئے, انہوں دے گھر جاؤ تو انہوں نے ساری گل سناؤ. اگر صدیق اکبر اس نبی نالو جدا ہو جاوے نا تے اج گل بن جاتی ہے. صدیق اکبر بڑا نبی پاک دے نال گیا یار اج موقع ہے کہ صدیق نو کس طرح قائل کر لئیے. وہ سارے گئے. اس ویلے تے چونکہ نمازاں تے فرض ہیں کوئی نہ سن کہ اتنی پابندی ہوئے. نبی پاک نے آ کے دسیا تے صدیق اکبر چونکہ اپنے گھر سن اتفاقی طور تے یہ منظر بھی تے رب بھی بنیندا ہے نا. وہ سارے چلے گئے صدیق اکبر دے بوئے تے بوئے کھڑکایا. آپ نے فرمایا تساں دمی نال لکی دے تساں دمی نال لکی دے کدے. انہوں نے کہا بھی آج بڑی غضب والی بات ہے تیرے کول ایک گل پوچھنی ہے تو بڑا سیاںا بندہ ہے. سو کہ اچھا یہ اج میں تانوں کیویں سیاںا نظر آیا اگے تے تسی مینوں دا کلمہ پڑھ کے تو چنگا نہیں کیتا آج نہیں یار بھائی آج تو بہت سیاںا بندہ ہے. آپ نے فرمایا بتائیے کیا بات ہے. انہوں نے کہا دسو بھی اگر کوئی آکھے کہ میں راتوں رات ایتھوں کیاں جسم دے نال سارا کچھ میں مسجد اقصا اتو ہٹ کے آگے اتنا لمبا سفر راتوں رات گیا بھی ہے آیا بھی ہے من جا سے. فرمایا کوئی آکھے تے نہیں من ہوندا ہے گل منن والی کوئی نہیں. انہاں سمجھیا بھی گل اے ہے بلو آتا ہویا کھلوتا ہے ساٹھ مارو چا آج صدیق اکبر نالو جدا ہو جاسی. نال ہی بھاج کے ابو جال پیادا ہے. اس کیا بس اسی تیری یہ رائے لڑ. اس کیا ہویا کی ہے آخر تیرے یار نے آکھیا کہ میں راتوں رات گیا تھی آپ اٹھی کے بہ گئے. اور فرمایا کوئی آکھے تے نہیں منہ منیندا جے میرے یار آکھیا تے بننی بیٹھا ہی بوٹی کوئی آکھے تے اسی منن واسطے تیار کوئی نہیں. تے جے میرے یار نے آکھیا میرے کریم نے آکھیا میرے محبوب تے میرے نبی نے آکھیا تے جاؤ مڑ سچی آکھیا جناب. او یار ہونے تو آکھیا کوئی نہیں جا سکتا. فرما کوئی نہیں جا سکتا او جا سکتے ہائے او کو کوئی نہیں. فرما کوئی آکھے تے میں منن تیار نہیں تے جے میرے آقا آکھن تو ٹھیک ہے. او وچوں ایک بندہ بولیا ہو سکے یار صدیق گل ٹھیک ہے یار تیری اپنی گل بھی تو مننی بیٹھا یار تیرا اتنا حق بندا ہے تو سیاںا بندہ ہے دیانتدار بندہ ہے تیرا حق بندا ہے تو کم از کم اپنے نبی تائیں جا تا صحیح جا کے پوچھ تا صحیح تصدیق تا کر. آپ نے فرمایا جا پرا باندر اور ڈھیر گلا نہ کر. آئے تا نکے جا میرا آج دا سفر ہے جڑے باروں تو مینوں آدھا پیا میں تا اس تو بڑیاں بڑیاں گلاں نبی دی آکھن تے مننی بیٹھا ہے کیسا ہے ہیں تے تسی نہیں میں تے کیوں نہ مننا میں تے تو بڑیاں انہاں کیڑیاں گلاں. فرمایا جنت میں دیکھی نہیں محبوب دی آکھن تے مننی بیٹھا نہیں. توجہ فرمائی میں نہ دو دک ویکھی نہ میں قبر نہ میں حشر اندرونی معاملہ دا مینوں پتہ ہی نہیں میں تا اپنے حبیب دی تاڑ تے مننی بیٹھا. کیوں جی یہ گل ہے نا میں تے اپنے حبیب دی آکھن تے مننی بیٹھا تے جے میرے حبیب دی آکھن تے اتنیاں من گیا آ نکی جی کیوں نہ مننا جا. آپ نے ویسے ہی رد کر کے انہاں نو گل دیتا. ایو وجہ اللہ نے بھی پھر فرمایا اللہ کر کے تینوں سمجھ فرمایا جبرائیل جا نا آج میرے حبیب نو دس اے جڑا ابو بکر صدیق ہے. گرامی قدر حضرات اس گل نو سمجھن دی کوشش کرو. جناب صدیق روایات دا مفہوم ہے اس موقع دی وجہ تو آپ نو صدیق آکھیا گیا سی کہ یار کمال ہو گیا ہے یار حضرت ابو بکر صدیق اج صدیق بنیا ہے کیوں نبی دی تصدیق فرما چھڑی سو بغیر پوچھوں کر چھڑی سو. تو میں آخیا صدیق اکبر نو نہیں پتا سی بھی قرآن کی کس آیت میں لکھا ہے کہ نبی سے بغیر پوچھے مان لو اتنا عشق کر لو اتنی محبت کر لو. کاش کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ حضور سے ہم نے کیسا پیار کرنا ہے. اور پھر یہ وجہ سی نا میرے نبی نے پھر صدیق اکبر نو کیسا نوازیا ہے. آدھرا ایک حدیث سن نبی پاک علیہ السلام دی حدیث دے لفظاً اگر ہو سکے تو انو سمجھ بھی آ جاوے تے محبت فرمایا جے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ 360 خلقا. فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی نے 360 اچھیاں خصلتاں پیدا فرمائیاں نے. کتنیاں خصلتاں 360. فرمایا من لقیہ بخلق منہا مع التوحید دخل الجنہ. فرمایا اگر کسی بندے نو انہا 360 دے وچوں ایک خصلت نصیب ہو جاوے اللہ تعالیٰ او دے صدقے اس کلمہ پڑھنا لے نو جنت عطا فرما چھڑ ہے. اچھیاں خصلتاں کتنیاں نے 360. اور اگر انہاں دے وچوں کسی کلمہ پڑھنا لے نو ایک نصیب ہو جائے تو کتھے جائے گا بولو تو صحیح نا یار اور جنت دے اندر جائے گا. جدو نبی پاک نے ارشاد فرمایا نا فقام ابو بکر تاجدار صداقت حضرت ابو بکر اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور اٹھ کے سوال کر دینا حل فی منہا یا رسول اللہ حضور دسو کہ وہ جڑیاں 360 انہاں دے وچوں کوئی میرے اندر بھی پائی جاندی ہے.
یہ مطلب ہے نکلیا صدیق اکبر دسنا یہ چاہتے ہیں کہ نبی نو غیب ہے تو آتے سوال پوچھے ہے اور میرے نبی نے بھی نہیں فرمایا کہ یار مجھے تو پتا نہیں. پتا کیا جواب دیا؟ فرمایا کلھا فیک یا ابا بکر اور فرمایا تو ہی تے ہے جے دے اندر ساریاں پائیاں جا رہی نے.